الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے انتہائی قابل صد احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ. ایک دن وہ تھا، یعنی 13 اپریل بروز سوموار، کہ ہم نے آداب زندگی 10 روزہ تربیتی ورکشاپ کا آغاز کیا. اللہ کے فضل و کرم سے آج اس ورکشاپ کے 8ویں دن میں ہم پہنچ گئے. آج 8واں دن ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے. میری درخواست یہ ہے آپ سے کہ جو مسلمان بھائی اور بہن یہ پروگرام براہ راست دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ گھروں کے اندر جو بچے ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھاؤ، کیونکہ آج کا موضوع جو ہے وہ اولاد کی پرورش و تربیت کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں. اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی انتہائی مناسب بات ہوگی کہ آج کا موضوع موجودہ دور کے مناسبت سے انتہائی اہم ہے، یعنی اولاد کی تربیت اور پرورش. اگر میں یہ بات کہوں، آپ برا نہ مانیں کہ میجارٹی اکثریت والدین اپنے اولاد کی تربیت سے غافل ہیں. ایک تو مجموعی غفلت ہے جو ہم اس بیماری میں ہیں، اور غفلت بھی ایسی غفلت جس کے متعلق شاعر فرماتے ہیں، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون تیری عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ جو ٹک ٹک کی آواز آپ گھڑی کے سنتے ہیں، یہ وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے، اور آپ لوگ اور ہم سب وقت کی قدر نہیں کرتے، غافل ہیں. تو اکثریت لوگ معاشرے کے اندر اولاد سے غافل ہیں، اور اسی غفلت کی بنیاد پر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اکثر والدین اپنے بچوں سے نالاں ہوتے ہیں. بلکہ بعض جگہوں پر تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچہ والد بن جاتا ہے، اور کچھ ناگفتبے حالات سامنے آ جاتی ہے. لہٰذا
اسی عنوان سے آج کا موضوع ہے والدین کے لیے اولاد جو ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک انمول تحفہ قدرت ہے۔ اس میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، یعنی کسی انسان کے خود کمالات نہیں یہ، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ بعض اوقات اولاد کی خواہش میں انسان زندگی بھر دعا کرتا ہے، مگر اس کی یہ خواہش اللہ کی مشیت سے پوری نہیں ہوتی۔ تو کبھی اس نعمت کے اور اس رحمت کے حصول میں طویل صبر، ازما انتظار، اور انتظار کی جو صعوبتیں ہیں وہ بھی اس کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر قرآن کا ہم مطالعہ کریں تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ ذرا آپ وہ ملاحظہ فرمائیں، 25ویں پارے میں ارشاد ہے، پارہ نمبر 25، للہ ملک السماوات والارض۔ بات ظاہر ہو جائے گی، اولاد کسی کو اللہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، اس آیت میں تفصیل ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے تو ہم اولاد کی نعمت کے حوالے سے بات رکھتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ خاص اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب جسے چاہتا ہے بچی دیتا ہے، لڑکی کی شکل میں اولاد، مؤنث کی شکل میں، اور جسے چاہتا ہے مذکر کی شکل میں، یعنی بچہ دیتا ہے، نرینہ اولاد۔ اور یا پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جوڑی مذکر اور مؤنث، بچہ اور بچی دونوں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وَيَجْعَلُ مَا مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بعض عورتوں کو اللہ پاک بانجھ، کوئی اولاد اس کی نہیں ہوتی، 15 20 25 30 35 سال، بلکہ بعض جوڑے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بے اولاد ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتا، اور اسی حسرت سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب میرے دوستوں اور بھائیو، آپ ذرا توجہ کریں کہ رب کریم کے فضل و کرم سے جب یہ نعمت اور رحمت کی بات، اور یہ لفظ میں بار بار استعمال کرتا ہوں، ذہن میں یہ بات ہو، نعمت سے مراد بچہ ہے، رحمت سے مراد بچی ہے۔ اگرچہ معاشرے میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ بچی کو برداشت نہیں کرتے، آپ برا نہ مانیں، معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری، بلکہ اس کو منحوس کہتے ہیں، اس زنانی کو جس کی بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب خوشخبری ہو جب مل جاتی ان کو کہ آپ کی بچی پیدا ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے جی؟ تو اس کا رنگ جو ہے نا وہ کالا ہو جاتا، پیلا ہو جاتا، بدرنگ شکل اختیار کر لیتے، قوم سے چھپتے، گو بہت بڑا جرم ہوا ہے اس سے۔ افسوس، بچی اللہ کی رحمت، بچہ اللہ کی نعمت۔ تو ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر اولاد کی پیدائش پر مسرت کا اظہار، مبارکباد وصول کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مگر عمومی طور پر
یہ رویہ، یہ جو خوشی کا رویہ ہے، یہ جو خوش ہوتے ہیں ہم کچھ عرصہ بعد، اولاد کے لیے یہ رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، یا پھر لاڈ پیار انتہاؤں کو چھونے لگتا ہے، انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یا یاد رکھو، اولاد سے بے رغبتی اور غیر ضروری لاڈ اور پیار جو ہے یہ بھی خطرناک ہے۔ لاڈ اور پیار اپنی جگہ پر اتنی زیادہ بھی نہیں کہ اس سے نقصان ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ بات مفسرین اور محدثین، سیرت نگاروں نے یہ سب کچھ لکھا ہے کہ یہ پھر بعد میں نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض والدین تو اولاد کی خوشی میں حد کراس کرتے ہیں، حدود شرعی جو ہے اس کو پامال کرتے ہیں، اور اس کے پامال ہونے کا احساس بھی نہیں رکھتے۔ اور یہ صرف اس طرح نہیں بلکہ سالانہ پھر برتھ ڈے، یہ ایک اور ڈرامہ ہے۔ برتھ ڈے کا کیا مطلب ہے؟ یہ برتھ ڈے پھر ہم مناتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ٹھیک ہے، رسم و رواج تو ہے، پر اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس پر تو رونا چاہیے، اس پر تو سوچنا چاہیے۔ 1 سال گزر گیا، چھوٹے تو چھوٹے ہیں، بڑے بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ گو اگر آپ 50 سال کے ہو گئے تو آپ 49-50 سال سے پہلے آپ سابقہ زندگی پر سوچیں، میں نے یہ زندگی کہاں گزاری ہے۔ بار کے بیچ میں یہ بات آ گئی، بچوں کی دینی تربیت اور والدین کی شرعی ذمہ داری، اس پر سوچنا ہے۔ تو اس پر اگر ہم سوچیں تو بحیثیت مسلمان ہمارے دین نے جو اصول بیان کیے ہیں اس کی تفصیل ذرا آپ سن لیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد اللہ رب العزت کا انتہائی قیمتی انعام ہے، تحفہ بھی ہے، انعام بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں انہیں زینت، دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے۔ مثلا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ عرب معاشرے کے اندر یہ رسم اور یہ رواج تھا، بہت سارے اولاد، باپ آگے بچے اس کے پیچھے، فخریہ طور پر اس طرح گزرتے تھے، جاتے تھے راستے پر، فخر کرتے تھے۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے، دنیا کی زینت ہے۔ لیکن ایک اور جگہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد جو ہے یہ ایک فتنہ بھی ہے، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اب یہ تب ممکن ہے کہ جب اس نعمت کی قدر، نعمت تو ہے، جب اس نعمت کی قدر کی جائے اور آپ اپنی اولاد کو دین و اخلاق اور تعلیم کی زیور سے انہیں آراستہ کریں، اور بچپن ہی سے صحیح نشو و نما و دینی تربیت و تعلیم پر توجہ۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیں، بہت ہی اہم بات، بہت ہی اہم بات، والدین پر اولاد کی سب سے مقدم اہم حق کیا ہے؟ دینی تربیت و تعلیم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام عصری تعلیم، یہ میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، بی ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی، اس پر اسلام اس کے مخالف نہیں ہے، لیکن دین اسلام کی بنیادی باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اخروی فلاح اور کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ بیچ میں ایک دلچسپ بات یاد آ گئی، میں ایک جگہ پر تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہاں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طلبہ آتے،
تو جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، کس طرح وہ گر گر کے دیکھ رہے تھے. لیکن جب میں نے کوئی فنکار یا کرکٹر کا نام لیا تو اس کو وہ جانتے تھے. دلچسپ بات ہے. خلفائے راشدین آپ جانتے ہیں؟ نہیں تو. اسلام کے ارکان جانتے ہیں؟ نہیں تو. ائمہ اربعہ جانتے ہیں؟ نہیں تو. صحابی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں تو. تابعی جانتے ہیں؟ نہیں تو. تبع تابعی جانتے ہیں؟ نہیں تو. ائمہ مجتہدین جانتے ہیں؟ نہیں تو. قرآن کے اندر کل صورتیں کتنی ہیں جانتے ہو؟ نہیں تو. نماز جانتے ہو؟ نہیں تو. نماز کا معنی آتا ہے؟ نہیں تو. اس لیے تو بعض ساتھیوں نے مشورہ بھی دیا ہے کہ نماز کا مکمل اردو میں لفظاً ترجمہ ہو جائے. ایک آن لائن یہ پروگرام بھی آپ کچھ دنوں کے لیے چلائیں، انشاءاللہ دیکھیں گے اگلا پروگرام. تو بہر کیف اخروی زندگی کا دار و مدار ہے دین سیکھنے پر. ہم دینی تعلیم نہیں دیتے. میں تو بعض جگہوں کا اظہار کروں گا. ہمارے KPK کے اندر بھی بعض ایسے علاقے ہیں، پشاور سے آپ ذرا آگے چلے جائیں، وہاں یہ ایک کنسپٹ ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں وہاں انڈیویجولی انفرادی طور پر ترجمے کا کنسپٹ ہے. نوجوان بچے جو ہیں نا، یہ فیس بک پر، یہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں. اس دن ایک ہمارے دوست نے اپنے بچوں کی تصویر کے ساتھ اوپر لکھا تھا کہ میرے اس بچوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پورا کیا. وہ اس کو بھی وہ ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ بھی ایک ضروری کام ہے. اب ارشاد ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ والملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. میرے دوستو، اگر اس آیت پر ہم غور کریں، اس آیت کو جب میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، مختلف تفاسیر کا، تو آپ یقین جانیے میں بالکل گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ قرآن کس عجوب اور کس لطیف انداز میں ہمیں پکارتے ہیں. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حکمران رعایا، والد اولاد، استاد شاگرد، بڑا چھوٹے کا، یہ ذمہ داری اگر نبھانی شروع ہو گئی تو میرے خیال میں ایک بہترین اور ایک ماڈل معاشرہ بن سکتا ہے. تو قرآن کیا فرماتے ہیں؟ اے ایماندارو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور پورے اہل و عیال کو اللہ کی آگ سے بچاؤ. اب ذرا توجہ کر لیں، آگ سے بچاؤ. اب آگ کی مزید ڈیفینیشن، آگ کون سا آگ؟ کس آگ کی بات ہو رہی یہاں پر؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن خس و خاشاک انسان اور پتھر. میرے دوستوں اور بھائیوں، اس سے آگے الفاظ اس سے بھی عجوب ہے، سخت ہے. اس پر بھی آپ سوچیں. والملائکۃ غلاظ شداد، سخت تندخو. وہاں جو فرشتے ہیں، وہ جو ہم کسی کو مارتے ہیں اور پھر دل میں نرمی آ جاتی ہے، وہ نرمی والا پروگرام نہیں ہے وہاں پر. اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم، وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس میں سے نافرمانی بھی نہیں کرتے.
اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب خود بچنے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی۔ صرف اس پر آپ اکتفا نہ کریں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، بلکہ ساتھ ساتھ اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچائیں۔ اور یہ کب ممکن ہے کہ ہم اولاد کو توحید سکھائیں؟ ایسے آپ سے میں پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، کیا ہم لوگوں نے کبھی گھروں کے اندر توحید کی بات کی ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی بات کی ہے؟ کیا ہم نے خود توحید کے حوالے سے، توحید و شرک کی اہمیت، اس کے حوالے سے ایک مدلل کتاب ہے، استاذ محترم، استاذ کل، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ گوہر رحمان سے مرحوم رحمہ اللہ، اس کتاب کا ذرا آپ مطالعہ کر لیں تاکہ آپ کو توحید اور شرک کا پتہ چلے۔ قرآن اور حدیث سے آپ مطالعہ کر لیں، توحید ہے کس چیز کا نام، تو آپ اس کا مطالعہ کر لیں، یہ تب ممکن ہے ہم توحید سکھائیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بچوں کو یہ آیتیں بھی آپ یاد کرائیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ اخلاص سکھائیں، اس میں خالص توحید کا ذکر ہے۔ اسی طرح رسالت کے حوالے سے ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں، وہ بھی آپ ذرا نوٹ کر لیں اور توجہ بھی دے دیں۔ آپ اگر بچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے اس بیان کو وہ سنتے ہیں تو ڈائریکٹلی بھی سن لیں، خواتین بھی یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ رسالت، اس پر ہم نے کبھی سوچا ہے؟ رسالت جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں سب برحق ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 کم و بیش دنیا میں انبیاء ہو گزرے ہیں۔ کچھ رسول ہیں، کچھ نبی ہیں، رسول خاص ہیں، نبی عام ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ رسول 313 ہیں، جسے نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو اس کو رسول کہتے ہیں، باقی ہر پیغمبر کو آپ نبی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہو، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم الانبیاء ہے، تو ختم نبوت کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ بچوں کو سکھائیں نا، یہ تربیت میں آپ رکھیں یہ بات۔ آپ روز ختم نبوت کی بات کریں، نبوت، ختم نبوت کس کے کہتے ہیں، آپ اس طرح سمجھائیں، بیٹا ختم کہتے ہیں مہر کو، نبوت کہتے ہیں نبوت بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ یہ آیت سکھائیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب قادیانی کے حوالے سے، مرزائیوں کے حوالے سے، ابھی ہمارے ایک محترم جو صدر ہیں مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت KPK، حضرت مولانا مفتی محمد امتیاز مروت صاحب، 6 روزہ ان کے آپ ID کھول دیں مفتی امتیاز صاحب کی، اس میں ختم نبوت کی آپ تفصیلات ذرا آپ دیکھ لیں، وہ سننے کی باتیں ہیں، وہ ذرا آپ سن لیں اور غور اور فکر سے آپ سن لیں تو رسالت آپ سمجھائیں، آخرت کی بات کریں۔ بیٹا یہ جو آپ بار بار خواہشات کا آپ جو مطالبہ کرتے ہیں، بیٹا اس دنیا سے ہم نے جانا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور یہ ان کو سمجھائیں کہ آخرت کو آخرت کس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخر میں ہے، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنون ہے، قریب کو کہتے ہیں یہ نزدیک ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔
نماز کی بات کریں، روزہ کی بات، روزمرہ زندگی میں جو احکام شریعت ہیں اس سے باخبری اور عمل پیری ہو، یہ بات ضروری ہے۔ اور یہ سب کچھ کب ممکن ہے؟ یہ بچپن میں ممکن ہے۔ یاد رکھو، بچپن میں بچوں کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، میموری بالکل خالی۔ اس دور میں تو آپ کے لیے تو بہت آسانی ہے۔ اب میموری کی جب میں بات کرتا ہوں تو فوراً آپ کے ذہن اس طرف جاتا ہے نا، میموری کارڈ۔ یہ میموری کارڈ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے اتنی سی، اس میں میموری ہوتی ہے، اور یہ 32 جی بی اور 64 جی بی اور فلاں جی بی جو ہم کہتے ہیں، کیپیسٹی ہے اس کے اندر۔ بہت سی چیزیں آپ اس کو کھپا سکتے ہیں، اس میں رکھ سکتے ہیں اس میں، اور پھر ایک اور یوز بھی اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں۔ یہ موبائل جو ہے، بڑا موبائل جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر 128 تک، اس سے بھی زیادہ اس میں اپنی جی بی ہوتی ہے، اپنا اس کا کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ کیپیسٹی جو ہے اس بچے کی، یہ بالکل خالی ہے، یہاں خالی وہ ذہن ہے، اس کو آپ بھر لیں، ذہن سازی کر لیں، آپ کو موقع ہے آپ کو۔ اور ایک مزے کی بات، اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ارشاد ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جہاں بھی پیدا ہو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کی طرف، جس گھر میں بھی ہو، بنیادی طور پر بیسیکلی وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں تفصیل ہے، پھر والدین اس کے لگ جاتے ہیں، کسی سے یہودی اور کس سے نصرانی اور کس سے مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہر بچے میں طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، برائیوں سے دوری اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب اس گھر میں اس اچھی تربیت اور معاشرے میں اس سے اچھے افراد اگر مل جائے، ساتھی مل جائیں، دوست، تو ایمان و اخلاق اور ایک بہترین انسان وہ بن سکتا ہے، اور بن بھی جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، ناراضگی معاف، کہ آپ معاشرے کے اندر اپنی دوستی کے لیے بہترین دوست کا آپ انتخاب کریں۔ کیوں؟ المرء مع من احبہ، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جو اس کے ساتھ اس سے دنیا میں محبت ہوگی۔ اب ایک چرسی ہے، اب ایک نشئی بندہ ہے، اب ایک ڈاکو ہے، اب ایک ایسا بے حیا ہے، اب ایک ایسا ہے کتے پالنے والا ہے، کوئی اور ڈرامہ کرتا ہے، اور آپ کا وہ دوست ہے، تو یقیناً حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا آپ کا۔ آپ اس سے پرہیز کریں، بہترین انتخاب کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹا کریں۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن۔ تو پشتو میں ایک شعر ہے، پا مجلس تا عالمانو بس رزر شے کوئے لوٹے او کانے د صحرا۔ رحمان بابا فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ، لیکن نیک لوگوں کی صحبت، تو اس سے آپ کیا بن جائے گا۔ اور ایک بزرگ اور ایک نیک شخصیت ہے، اکثر لوگ اس کو جانتے اور پیار بھی کرتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب، اللہ ان کو زندہ رکھے۔ ایک نیک بندہ ہے، میں خود بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو وہ اس نے جو لکھا ہے کتاب کے اوپر ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ بے ادبی اور با ادبی آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں آپ سیکھیں گے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے والدین کو یہ وصیت کی کہ وہ بچوں کو قرآن اور حدیث اور نیک لوگوں کے واقعات اور ضروری دین احکام کی تعلیم دے۔ بچہ والد کے پاس امانت ہے، اور وہ اس امانت کی صحیح پاسداری کرے، اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے نفرت پیدا کرے۔ اب ایک دو تین مثالیں ہیں
حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں وہ جلدی سے آپ کو سناتا ہوں، پھر مختصراً ادب کے حوالے سے 2-3 باتیں، تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، توجہ فرمائیں۔ ایک روز کہتا ہے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا، آپ نے مجھے فرمایا اے بچے بیٹھے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ تو بہت متوجہ ہوئے۔ نمبر 1، حقوق اللہ کا خیال رکھو تو اللہ کو آپ اپنے سامنے پاؤ گے، حقوق اللہ کا خیال رکھو۔ دوسری بات، جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو۔ جو تبلیغی حضرات بعض الفاظ کہتے ہیں اللہ ان کا بھلا کر دے، اللہ سے مانگو، اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ایک فلسفہ ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ سادہ لوگ ہیں، تفصیل میں تو وہ نہیں جانا چاہتے، اور اوپر سے بھی ہدایات ہے کہ آپ تفصیلات میں نہ جائیں، لیکن بات بہت پیاری ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگو اور مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو جان لو اگر تمام مخلوق بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، تمہیں صرف وہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، کچھ تھوڑا بہت بھی زیادہ نہیں ہو سکتا اس میں۔ اب دوسری روایت کو بھی ذرا آپ سن لیں۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں جب چھوٹا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول یعنی کھاتے ہوئے میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائے اے لڑکے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بیٹا، نہیں، اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ بیچ میں ایک دلچسپ سی بات ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں اس کی، علماء سب علماء اس کو جانتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، ہمارا خود بھی ان کے ساتھ پیار ہے اور محبت ہے، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے تمام علماء کے ساتھ۔ تو ایک دن ایک دسترخوان پر اس کے اپنے مرید بیٹھے تھے، تو اس نے اس طرح دسترخوان میں ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے، تو مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جی تبرک لے رہا ہوں، وہاں حلوہ پڑا تھا۔ تو مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے میاں، تبرک تو اس دال میں بھی ہے جو آپ کے سامنے آپ ہاتھ ادھر لمبا کرتے اور وہاں سے آپ حلوہ اٹھاتے۔ تو بیچ میں یہ گپ شپ کی ایک بات تھی آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے۔ تیسری روایت عبداللہ بن عامر کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے پکارا، آؤ ایک چیز دوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی؟ والدہ نے عرض کیا کچھ کھجور دینا چاہتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے ارشاد فرمائے، سنو، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے حق یعنی تمہارے نام عمل نامہ میں یہ ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے پہلے مسلم کی ایک روایت تھی۔ ان تینوں روایات کو جمع کر کے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جو ہے بچوں کی ذہن میں کس طرح دینی حقائق نقش فرمایا کرتے تھے، کس طریقے سے، بہتر طریقے سے۔ تو اولاد کی تربیت میں کامیاب ترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ میانہ روی اختیار کریں، افراد تفرید اس کے درمیان، نہ تو بہت شدت اور نہ بہت ہی سستی اور بے پرواہی۔ تعلیم، اخلاق، سب پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اب کچھ ضروری باتیں ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، جس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے وہ 2 رکعت شکرانہ نماز بھی پڑھ لے، اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ مجھے بیٹا عطا کیا آپ نے. کچھ صدقہ کرے. بچے کے جو کان ہیں دایاں اس میں اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، بایاں کان اس میں اقامت. بچے کو غسل دینے کے بعد جلدی یہ کام کر لیں. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ کھجور جو ہے وہ اپنے منہ میں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کسی بزرگ نیک بندے کے منہ میں وہ اس کو، اور اس کے بعد آپ اس بچی کی تالوں میں اس میں آپ ڈالیں. اس سے برکت ہوگی، برکت ملے گی آپ کے اس بچے کو. متقی اور بزرگ بندے سے یہ کرائیں. 7واں دن جب پورا ہو جائے اس کے جو بال ہیں اس کو آپ صاف کر لیں. اب ایک طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بالوں کو آپ اٹھا لیں، وزن کریں، اس کے برابر چاندی کی قیمت فقراء میں صدقہ کریں. یہ مستحب ہے. 7واں دن جب پورا ہو جائے اس کا آپ نام رکھیں. یہ بھی مسنون ہے، لیکن نام ایسا نہیں کہ بس نام رکھ دیا پتہ نہیں لگتا. بھائی جی نام رکھ دیا ہم نے، اس کا کیا معنی ہے؟ جی مجھے تو معنی کا پتہ نہیں ہے. مڑا اللہ کا خوف کرو، پہلے نام کا معنی پوچھو کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے. ایسا نام نہ رکھو جس میں غم، دکھ، پریشانی، نحوست، جنگ وغیرہ ایسی کوئی چیز معلوم ہو. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین نام جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ عبداللہ. وہ کون سے ہیں؟ عبد الرحمن. یہ مشکات کی حدیث ہے. لیکن آپ اس کا خیال رکھیں، اگر اس نام کو بگاڑ کا خطرہ ہے اس معاشرے کے اندر تو پلیز آپ یہ نام نہ رکھیں. اگر خطرہ ہے عبدلی مبدلی یا اس طرح کسی کے قسم کے الفاظ، اگر ہم عبداللہ نام ہے اور اس کو آپ بگاڑتے ہیں، اگر بگاڑ کا خطرہ ہے تو یہ نام نہ رکھیں. بعض ایسے نام ہیں جو خالص اللہ کے ساتھ خالص ہیں، تو اس کے ساتھ پہلا لفظ لگائیں. مثلا قیوم، اللہ قیوم ذات ہے تو آپ اس طرح رکھیں عبد القیوم. مثلا رزاق، آپ تو رزاق نہیں ہو سکتے نا، تو اس خدشات کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ عبد الرزاق. ایک اور لطیفہ ہے. میرا ایک شاگرد تھا اسکول میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اپنے نام کس طرح بتائیں گے. اس نے کہا عبد الرزاق. میں نے کہا بیٹا میرا نام بھی اسی طرح ہے لیکن اتنا تکلیف میں نہیں ہوں جتنی تکلیف میں آپ ہیں بیٹا، ناراضگی معاف. تو عبد الرزاق آپ رکھیں، عبد القیوم رکھیں. ایک دو باتیں اور، اولاد جو ہے اس کا عقیقہ 7ویں دن عقیقہ، یہ مسنون طریقہ ہے. بچے کی طرف سے 2، بچی کی طرف سے 1. یہ بھی مشکات کی حدیث ہے. مستحب یہ ہے، ثواب زیادہ اس میں ہے کہ 7ویں دن آپ اس کا اہتمام کریں. نہیں تو اب 7ویں دن کا اہتمام کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. مثلا ایک بچہ جمعرات کو پیدا ہوا تو بدھ کے دن عقیقہ کرے. 7ویں دن نہیں، 14ویں دن، 14ویں دن نہیں، 21 دن. اگر اس سے بھی تاخیر ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، پھر بھی اس کے ذمہ عقیقہ ہے، وہ عقیقہ کریں گے. یہ احسن الفتاوی ذرا آپ اٹھا لیں، اس میں صاف یہ بات لکھی ہے. وہ جانور جائز ہے عقیقہ میں، علماء نے صاف لکھا ہے، فقہاء نے، محدثین، مفسرین، جس کی قربانی صحیح ہے. مثلا بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بیڑ ہے. یہ جس طرح ہم اس کے لیے کرتے ہیں اس انداز میں قربانی، اس کا عقیقہ صحیح ہے. اس کے بعد اولاد کا ختنہ، یہ بھی ضروری ہے. یہ دینی شعار ہے، علامت ہے، اور ختنہ کرنا سنت ہے. بہتر یہ ہے کہ عقیقے کے ساتھ کر لے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق، اس کے جو نواسے تھے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ سب ختنہ. اور
اولاد کی تربیت کی طرف آپ خصوصی توجہ دیں۔ جو بچہ جو کام اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے دل و دماغ پر یہ عکس ہو جاتا ہے، لہٰذا والدین اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کے سامنے ایسا کوئی حرکت نہ کرے۔ آج کل یہ بیماری ہے، کچھ لوگ نسوار کرتے ہیں، کچھ سگریٹ پیتے ہیں، بے شک آپ کی ایک مجبوری ہے، تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے اولاد کے سامنے نہیں، استاذ اپنے شاگرد کے سامنے نہیں، اس سے آپ پرہیز کریں۔ اب جب بچہ بولنا شروع کرے تو آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بچی ہے، چھوٹی ہے، تو پہلے ہی سے آپ سکارف اور یہ اس کا آپ بندوبست کریں، چھوٹا برقع لے لیں اس کے لیے، پردے کا اہتمام، اس کے کپڑے بھی، اس کا بھی خیال رکھیں۔ کبھی کبھی بچوں کو شاباش بھی دیا کریں، یہ بھی بات ہے، شاباش، بہت اچھے بیٹا، زبردست کام کیا آپ نے، اور یہ آپ کا انعام ہوا۔ کبھی ترغیب، کبھی سختی، کبھی نرمی، لیکن سختی میں لحاظ رکھیں، بہت خیال رکھیں۔ یہ چند گزارشات، اور بچہ جب کمائی پر لگ جائے، اپنا خرچہ خود برداشت کرے، تو والدین سے یہ بھی درخواست ہے، اس پر ایک ذمہ داری اس کی شادی کی بھی ہے، اس کی شادی کا اہتمام اس کے والد کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری پوری کرے، اور بہتر سے بہتر بچی کا آپ اس کے لیے تلاش کرے، بہترین شادی بیاہ کا پروگرام، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا آپ بھی لحاظ رکھیں۔ بہرکیف یہ چند ضروری باتیں ہم لوگوں نے، میں نے کچھ سنائے، آپ نے سنی، اولاد کی تربیت اور پرورش کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس 40 منٹ ہوا کرتے ہیں، تقریباً ایگزیکٹ 40 منٹ پر میں نے اپنی بات ختم کر دی، سامنے گھڑی رکھی ہے میں نے، تو درخواست یہ ہے، بہت کچھ ہے اس پر، اگر آپ اسی پیج کو ذرا آگے لے جائیں تو اسی پیج پر اولاد کی تربیت اور والدین کا اولاد کے ساتھ دوستانہ تعلقات، کچھ اس طرح کا موضوع ہے، اس پر ایک پشتوں میں ایک میرا بیان موجود ہے، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، جس طرح میں نے کل خوشی کے آداب کے حوالے سے اردو میں بات رکھی ہے، اس طرح پشتوں میں بھی ایک بیان میرا موجود ہے اسی پیج پر خوشی کے آداب کے حوالے سے، تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ یہ چند گزارشات تھی۔ اللہ رب العالمین سے درخواست ہے کہ اللہ ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے، اور یہ نشستیں جو ہم کر رہے ہیں، 8ویں دن کی نشست تھی، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آپ سے درخواست ایک بار پھر ہے، درخواست کیا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اصلاح اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، اور ایک بات نوٹ کر لیں ابھی سے، کل منگل ہے، بدھ کے دن آخری دن ہے، اور توبہ و استغفار موضوع ہوگا پرسوں انشاءاللہ آخری دن، تو توبہ اور استغفار بھی ہوگا، بیان مختصر اور طویل انشاءاللہ تفصیلی دعا ہوگی، لہٰذا اس دن کے لیے ابھی سے آپ تیاری کریں، پوری گھر والوں کو آپ بٹھائیں، براہ راست انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، آپ لوگ آمین کہیں گے، انشاءاللہ العزیز یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔